وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. محترم دوست اور بزرگوں، قرآن شریف اور فرقان حمید کی آیت مبارکہ پچھلی جمعے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، اور ابھی بھی اس کے کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب جلالہ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے بہت قریبی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہ دنیا کے اندر کوئی خوف اور غم ہے، نہ آخرت میں کوئی خوف اور غم ہے. قرآن شریف جو ہے اس کے اندر اللہ رب جلالہ نے سارے احکامات جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیے ہیں اور سکھلا دیے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف صحابہ کو پڑھا دیا ہے، اور صحابہ نے جو ہے نا پھر اس کو پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں میں پھیلا دیا کہ اللہ رب جلالہ کی پیدا کردہ ہم لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مانیں گے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور قرآن شریف کے اندر اللہ رب جلالہ فرماتے ہیں: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تم میرے اتباع کرو اور میرے نبی کے اتباع کرو. دو چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، ایک قرآن شریف اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں ہیں، فرمان ہیں، وہ چھوڑ کے گئے. تو جو بندہ ان پہ عمل کرتا ہے، اس کتاب کے اوپر جو عمل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، بس وہ اللہ کا دوست ہے. بس اتنی سی بات ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. قرآن شریف کے اندر اللہ رب جلالہ نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، تو آپ نماز پڑھو. قرآن شریف کے اندر اللہ رب جلالہ نے فرمایا سچ بولا کرو، تو سچ بولو. قرآن شریف کے اندر اللہ رب جلالہ نے فرمایا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، تو جھوٹ سے پرہیز کرو. اور جو ہے نا قرآن شریف کے اندر اللہ رب جلالہ نے فرمایا کہ مال یتیم سے بچو، تو بچتے رہو. مال حرام سے بچو، تو بچو. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے قرآن شریف کے اندر اللہ رب جلالہ نے رمضان کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، جہاد کا ذکر کیا ہے. صحیح ہے. حرام و حلال کا ذکر کیا. یہ ساری چیزیں جو بندہ پڑھ کے سن کے اس پہ عمل کرتا ہے، بس وہ اللہ کا ولی ہے. سچا انسان ہے نا، سچا انسان یہ اللہ کا ولی ہے. ٹھیک ہے. تو پچھلی جمعے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ سے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ ان کی والدہ نے نصیحت کی کہ دو چیزیں جو ہے نا تم اپنے پھلے باندھ دینا، ایک کبھی جھوٹ مت بولنا اور ایک بدنیاتی کبھی مت کرنا. بس یہ دو چیزیں اپنے پاس رکھو، انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہارا ہے. سمجھ رہے ہو؟ دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہارے. جھوٹ جو ہے ایک لعنت ہے اور ایک بری چیز ہے، اور گناہ کبیرہ میں سے ہے. گناہ کبیرہ ہے بڑے گناہوں میں، یعنی ان گناہوں کے اندر ہے جو بغیر توبہ کے معافی ہوتی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو والد تھا نا، اس کا نام تھا ابو صالح. اپنے جوانی کے زمانے میں وہ
شادی شدہ نہیں تھا ابھی، تو وہ کہیں راستے میں جا رہا تھا تو نہر پڑتی تھی راستے میں، پہاڑی علاقے تھے اور نہری علاقے تھے، تو ایک نہر کے اندر ان کو ایک انار کا دانہ ملا، انار کا دانہ ملا تو وہ جو نہر میں انار بے کے چلے جاتے ہیں وہ کسی کی نہیں ہوتے، جس کے ہاتھ لگ گئے اسی کی ہیں۔ وہ انار کا دانہ لگ گیا، پہلے انہوں نے سوچا کہ اس کو کھا لیا جائے، پھر خیال آیا کہ یہ کسی کا ہوگا، ٹھیک ہے، کسی کا ہوگا یہ، تو وہ اسی نہر پہ جہاں سے وہ آ رہا تھا، اسی نہر پہ اوپر جا کے کہیں ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک بابا چارپائی پہ لیٹے ہوئے، یہ وہاں چلے گئے، انہوں نے بولا کہ یہ آپ کا انار ہوگا، آپ کا ہوگا یہ، تو اس لیے مجھے نہر سے ملا، میں نے کہا چلو جس کا ہوگا اس کو پہنچا دیں۔ تو لوگ جو تھے نا وہ سمجھدار تھے بہت زیادہ، آپ کا ہوگا تو چلو، میں نے کہا جس کا ہوگا اسی کو پہنچا دیا جائے، تو وہ سمجھ گئے کہ بندہ بڑا ایماندار ہے، دیانت دار اسی کو کہتے ہیں، دیانت دار ہے نا، اسی کو ہی کہتے ہیں، بندہ دیانت دار ہے۔ اس نے بولے یہاں بیٹھو، بیٹھ گئے، کہا بے نہیں دیتے آپ نے کیوں اٹھایا؟ انہوں نے کہا میں نے اٹھا لیا، میں نے کہا چلو دے دو جس کا ہوگا، آپ کا ہے آپ لے لو، باغ آپ کا ہے نا۔ تو اس نے بولا کہ نہیں وہ تو میں لے لوں گا، مگر میں اسے آپ کو جانے نہیں دوں گا، اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ اور بڑے حیران ہو گئے، یار ایک تو دانہ لا کے دیا، دیانتداری کی، اوپر سے پھنس گئے، الٹے جوان آدمی تھے، آدمی کیا لڑکے تھے، تو اس نے کہا کہ بھئی اس کی سزا یہ کہ میرے گھر کے اندر ایک لڑکی ہے، میری بیٹی ہے، اس بات میں نا لوگ حیا نہیں کرتے تھے، شرم نہیں کرتے تھے، بیٹی جوان ہو گئی بس اس کی شادی کر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مناسب ہے، رشتہ ہے، اس کی شادی کر دو بس، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکی میری ہے، گھر میں جوان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑکی نا آنکھوں سے آندھی ہے، کانوں سے بیری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی اور ہاتھ سے مفلوج ہے، ایسی ہے، بس اس سے تیری شادی کروں گا، ادھر تجھے ایسے چھوڑوں گا نہیں۔ اب ابو صالح جو شیخ عبد القادر جیلانی کی والد بننے والے تھے بعد میں، وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یار یہ انار دے کے میں نے کیا مصیبت اپنے گلے ڈال لی، یہ تو آپ مجھے چھوڑ نہیں رہی، یہ سخت آدمی ہے، زبردستی آپ ہی تو کرنا پڑے گا۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد جو ہے وہ جب اپنی بیگم کے پاس گئے تو نہ وہ اس کی آنکھیں آندھی تھی، نہ زبان گونگی تھی، نہ ہاتھ اور پاؤں مفلوج تھے، وہ تو ٹک ٹاک تھی۔ اس نے رات بھر سوچا کہ یار بابا نے اتنا بڑا جھوٹ میرے سے کیوں بولا، آخر ہے کہ ایسا ہے، یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے سسر سے ملا، اس کو کہا کہ آپ نے تو مجھے ایسی بات بولی تھی کہ یہ ہے یہ، یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا جب آپ وہ انار کا دانہ نہر سے لے کر اتنا سفر کر کے یہاں تک پہنچے، میں جب ہی سمجھ گیا کہ یہ بندہ کوئی بہت زیادہ ایماندار انسان ہے۔ نہر میں تو ہزاروں دانے بیتے ہیں، یہ نہر باغ کے اندر سے جا رہا ہے نا، تو یہاں تو روز پتہ نہیں کتنی دانے بیتے ہیں اور سمندر میں چلے جاتے ہیں، تو جو ایک دانہ آپ کو ملا اور آپ وہاں سے سفر کر کے یہاں تک لے کر آ گئے کہ کسی کا ہوگا، تو میرا خیال بھی یہ کہ آپ سے بڑا ایماندار انسان جو ہے نا میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے۔
تو جو میں نے کہا کہ میری لڑکی ہے، یہی ارادہ کر لیا کہ اس لڑکی کا لائق یہی بندہ ہے، اور جو میں نے کہا کہ میری لڑکی آنکھوں سے آندھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے جب سے بالغ ہوئی ہے اس نے ان آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اس لیے آندھی ہے، اور کانوں سے بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنے کانوں سے کسی غیر کی غیبت نہیں سنی، غیر کی بات، غیبت کی بات اس نے کبھی اپنے کانوں سے نہیں سنی کسی کی، اس لیے بہری، اور زبان سے کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے وہ گونگی، اور پاؤں سے جو ہے اور ہاتھوں سے، پاؤں سے، اس لیے میں نے مفلوج کہا کہ کبھی اس نے اپنی پوری زندگی میں چوری کی طرف یا کسی غلط کام کی طرف گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اس لیے میں نے کہا یہ پاؤں سے مفلوج ہے، اور کبھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی غیر کی کوئی چیز نہیں اٹھائی، چوری چکاری کبھی نہیں کی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہاتھوں سے بھی جو ہے نا شل ہے، مفلوج ہے۔ میرا یہ مطلب تھا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ کہ ایسی لڑکی ہے، پھر اس کے بعد وہ حافظ قرآن ہے اور اللہ کی ولی ہے، ذکر اذکار، نماز، نوافل، عبادت اللہ کی، یہ شب و روز اس کا کام ہے، تو آپ جیسا بندہ ہی اس کا شوہر بن سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے تھا۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا، کیا نام تھا؟ باپ کا نام ابو صالح، بیٹی کا نام، بیوی کا نام فاطمہ، یہ فاطمہ لڑکی کا نام۔ اس لڑکی کے گھر کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس لڑکے کا نام عبد القادر رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ عبد القادر رکھا گیا۔ عبد القادر کا مطلب اللہ کا بندہ، کیا مطلب؟ قادر کا بندہ، اب مانا بندہ، قادر مانا اللہ، عبد القادر، عبد القادر اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ عبد القادر، ٹھیک ہے۔ یہ لڑکا جو ہے یہ جب 5 سال کا ہو گیا نا تو یتیم ہو گیا، اور پچھلے جمعے میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ یہ اللہ کی منشا ہے، مرضی ہے، سنت ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے اس کو اللہ بچپن میں یتیم کر دیتا ہے، جس سے بڑے بڑے کام لینے ہونا وہ بچپن میں یتیم ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ یتیم ہو جاتا ہے نا تو باپ کا سہارا ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کا سہارا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بچپن میں یتیم کر دیا، اس لیے کہ نبی میرا ہے تو یہ روٹی بھی مجھ سے مانگے، پانی بھی مجھ سے مانگے، سیر بھی مجھ سے مانگے، اور خوشبو بھی مجھ سے مانگے، کپڑے بھی مجھ سے مانگے، دوست بھی مجھ سے مانگے، اس کی بیویاں ہوں، اس کے فیصلے بھی میرے عرش پہ ہوں، یہ سارا کام میرے ذمہ ہو، کسی اور کی ذمہ نہ ہو، کیونکہ نبی میرا ہے نا تو سارا پرورش میرا ہے، میرا ہوگا، میرے طرف سے ہوگا۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا والد فوت ہو گیا، 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ قافلہ جو ہے نا یہاں سے جا رہا تھا جیلان سے، گیلان سے، ایران سے بغداد، بڑا لمبا سفر ہے۔ طلباء جا رہے تھے، ماں نے کہا بیٹے تو بھی ان کے ساتھ جا۔ یہ سارا واقعہ سیرت میں نے پچھلی جمعے سنا دی، خیر تو بھی جا۔ 40 دینار جو ہے نا دے دیے، 40 دینار، یہ دینار اپنے ساتھ رکھو، یہ تمہارے باپ کا میراث ہے، جو باقی 40 تھے وہ میں ہم نے تقسیم کر دیے رشتہ داروں میں، یہ میراث ہے، ساتھ لے کے جاؤ۔ یہ گھر سے نکلے، ماں نے بولا کہ پہلے سب سے پہلے تم شریعت سیکھو۔ کیا سیکھو؟ شریعت سیکھو۔ شریعت سیکھو گے تو خدا اور نبی کے بیچ میں فرق سمجھو گے نا یار،
کہ خدا خدا ہوتا ہے اور نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے. یہ فرق کدھر سے سمجھو گے؟ یہ جب قرآن پڑھو گے، ترجمے پڑھو گے، کتابیں پڑھو گے، فنون پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ جو ہے یہ سارا کام جتنا بھی ہے یہ تو اس سے آئے گا آپ کے سمجھ میں کہ خدا کس درجے میں ہے، پیغمبر کس درجے میں، ولی کس درجے میں، قطب کس درجے میں، ابدال کس درجے میں، غوث کس درجے میں، یہ تو قرآن سے پتہ چلے گا نا. تو ماں نے کہا کہ تم مدرسے میں جاؤ اور جا کر وہاں پر پڑھو، مدرسے میں پڑھو، جا کر بغداد کے مدرسے میں پڑھو، جامع قادریہ میں پڑھو جا کے بغداد میں. سمجھ رہے ہو؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی پڑھنے کے لیے نکل گئے، مدرسے جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ مدرسے جا رہے ہیں. یعنی اگر ایک دوسرے لفظ میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ اچھی طرح سمجھ جاؤ گے، مولوی بننے جا رہے ہیں. کیا بننے جا رہے ہیں؟ مولوی بننے جا رہے ہیں مدرسے میں. ٹھیک ہے، مولوی بننے جا رہے ہیں یار. 5 سال کی عمر میں جا رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جو بندہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ جنگل کے درخت اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہ ہواؤں میں چلنے والے پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے، اللہ کے فرشتے، نیک فرشتے، نوری فرشتے اس حافظ قرآن کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ علم دین سیکھے، قرآن سیکھے، قرآن پڑھے، قرآن کا قاری بنے، قرآن کا حافظ بنے. یا وہ ماں باپ جن کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا قرآن کا قاری بنے، دین کا عالم بنے، قرآن کا مترجم بنے. سمجھ رہے ہو؟ اور حضور کی حدیثیں اس کو زبانی یاد ہو. یہ دنیا میں عام لوگوں میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم جو علم دین سیکھا ہوا ہے، سارے دنیا کے جتنے کافر ہیں یہ اس کے ایک بال کے برابر نہیں ہے. ایک بال کے برابر نہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس ساری دنیا کے کافر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہے نا، یہ بہت بڑی ہستی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ عام مسلمان، عام بندہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ محمدی ہے، یہ حضور کا امتی ہے. اور حضور کا جو امتی ہے نا، ساری دنیا کی امتیں اور نبیوں کی امتیں اس کی نیچے ہیں. یہ سب کا سردار ہے یہ کلمہ پڑھنے والا. سمجھ رہے ہو؟ تو حضرت جو ہے نا گھر سے نکلے قرآن سیکھنے کے لیے، مولانا بننے کے لیے، مولوی بننے کے لیے بغداد جا رہے ہیں. جامع قادریہ بغداد پڑھنے کے لیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سب کو رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے؟ بغداد جب گئے نا بغداد، تو پچھلے کچھ سیرت تو میں نے آپ کو سنا دی، اس کو چھوڑو. صحیح ہے؟ جب وہ بغداد گئے نا، بغداد، یہ 5 سال کا بچہ بغداد، تو بغداد میں جب اس مدرسے میں پہنچ گئے نا، تو استاد نے دور سے جب اس طالب علم کو دیکھا، اس نے کہا اس کی چھال ہی الگ ہے چلنے کی. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اس کی چھال الگ ہے، چلنے کا انداز الگ ہے. یہ کوئی بہت بڑا ہیرا ہے، کوئی بہت بڑی موتی ہے، اس لیے پہچان گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس مدرسے میں داخلہ لیا. سب سے پہلے قرآن حفظ کیا. ٹھیک ہے؟ قرآن حفظ کیا.
اس کے بعد جو ہے پھر اس مدرسے کے اندر قرآن کی تفسیریں پڑھی، پھر حدیث پڑھی، پھر فقہ پڑھی، پھر جو ہے منطق پڑھی، ٹھیک ہے، منطق پڑھی، سارے فنون پڑھ کے پھر دورہ کیا، حدیث پڑھی، حدیث کا دورہ کیا، سر پہ جو ہے نا تاج پگڑی باندھی گئی، دستار فضیلت جس کو کہتے ہیں دستار بندی باندھی گئی، یہ عالم ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ عالم ہو گیا، ادھر سے فارغ ہو گیا، فاضل ہو گیا، صحیح ہے، اس مدرسے سے فاضل ہو گیا۔ جب مدرسے سے فاضل ہو گیا نا، فارغ ہو گیا مدرسے سے، تو شیخ نے کہا، جس نے پڑھایا تھا نا استاد نے، اس نے کہا کہ آپ کو واپس اپنے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہی میرے مسلح پہ بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھاؤ، ٹھیک ہے، یہی بیٹھ کے حدیث پڑھاؤ آپ، ٹھیک ہے، حدیث پڑھاؤ لوگوں کو، حضور کی حدیثیں لوگوں کو سمجھاؤ، قرآن کی تفسیر لوگوں کو پڑھاؤ، ترجمے پڑھاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہ گئے، اسی مدرسے میں رہ گئے بغداد میں، اور اپنے دین کا، اپنے فن کا آغاز یہاں سے اپنے استاد کی سیٹ پہ بیٹھ کے شروع کر دی، ٹھیک ہے، لوگوں کو علم پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے نا، تو حضرت جو ہے نا کیا کرتے تھے، لوگوں کو درس دیتے تھے، درس دیتے تھے، قرآن کا درس دیتے تھے، اور پھر درس دینے کے بعد پھر مراقبہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کہ یہ ہر مسلمان کرے، ٹھیک ہے، اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، اپنے آنکھیں بند کر دو، بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کے جو ہے نا یہ کہ آپ دور چلے جاؤ، وہ قبر کے منظر، حشر کے منظر، وہ جزا، وہ سزا، وہ سارا آپ کی نظروں میں گھوم جائے گا کہ یا اللہ جب میں قبر میں ہوں گا میرے ساتھ کیا بنے، آگے کیا ہوگا صورتحال، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ آپ اس میں بیٹھو اور آنکھیں بند کر کے سوچو، فکر میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تو اس مراقبے کے اندر جو ہے نا یہ ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا طریقہ ہی ہے، سمجھ رہے ہو نا، طریقہ ہے، تو یہ مراقبہ وہ کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے تھے۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے پھر علم حدیث پڑھاتے تھے، طلباء علم حدیث پڑھاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت علم حدیث پڑھاتے تھے نا، تو جب دوات گنی گئی نا، دوات کہتے تھے پہلے، یہ دوات جس میں سیاہی ڈالتے ہیں، یہ گنی گئی نا درس کے بعد، تو 20,000 دوات وہاں پڑے تھے۔ کتنے تھے وہی؟ 20,000 دوات تھے۔ اور پھر صاحب کتاب نے لکھا، سید سلیمان ندوی جو ہے نا لکھتے ہیں حضرت شیخ کے بارے میں کہ 20,000 دوات تھے درس کے بعد جو لوگ چھوڑ گئے، اور یہ سارے علماء تھے جو درس لکھتے تھے، تو کہتے تھے کہ ایک دوات سے 20 لوگ لکھتے تھے۔ تو یہ 80,000 سے زیادہ لوگ ہو گئے جو ایک درس میں ہوتے تھے۔ صبح سے لے کے جو ہے زور تک یہ درس ہوتا تھا نا حدیث کا۔ تو جب دوات گنے گئے تو 20,000 دوات تھے، اور ایک دوات سے 20 بندے لکھتے تھے، تو کتنے لوگ ہو گئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو لوگ حدیث سنتے تھے، پڑھتے تھے، وہاں مدرسے میں ان سے پڑھتے تھے، زور تک جو ہے نا یہ حدیث کا درس ہوتا تھا۔ زور کے بعد پھر عام معاملات ہوتے تھے، عصر کے بعد جو ہے نا فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ لکھتے تھے، فتویٰ۔ تو فتوے جو آتے تھے ان کا جواب جو ہوتا تھا نا یہ عصر سے مغرب ہوتا تھا، اور مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک جو ہے نا جتنے ملاقات کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ سارے علماء ہوتے تھے۔ علماء کے لیے یہ ٹائم تھا، عصر مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کے بعد جو ہے پھر تقریر ہوتی تھی،
عشاء کے بعد تقریر ہوتی تھی تو اس تقریر کے اندر 25 سے 30 ہزار تک لوگ شرکت کرتے تھے، اور یہ روز ہوتی تھی۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ تقریر روزانہ ہوتی تھی، روزانہ ہوتی تھی، عشاء کے بعد تقریر ہوتی تھی، اس میں 20 سے 25-30 ہزار لوگ روزانہ شرکت کرتے تھے اس تقریر میں۔ سمجھ رہے ہو نہیں میری بات؟ تو حضرت شیخ جو ہے نا وہ کیا تقریر کرتے تھے ان لوگوں کے سامنے؟ یہ جتنے لوگ آتے تھے نا سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے جو لوگ آتے تھے، ان سے جو ہے نا وہ تقریر کیا کرتے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی سب کو رحمت اللہ علیہ، ان سے تقریر ہوتی تھی، اپنے بیٹوں کو بھی سامنے بیٹھاتے تھے، بیٹوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی ان کو سامنے بیٹھا کے ان سے تقریر کرتے تھے۔ تقریر سنو آپ میری، تقریر کیا ہے؟ تقریر یہ کہ عبادت تم نے صرف اللہ کی کرنی ہے، ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کی لائق ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، مخلوق کی نہیں کرنی، مخلوق کی نہیں کرنی۔ مخلوق چاہے قبر ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی غوث ہو، چاہے کوئی ابدال ہو، چاہے دنیا کی کوئی ہستی ہو، جس کا تعلق مخلوق سے ہے اس کی عبادت نہیں کرنی، اس سے مانگنا نہیں ہے، اس کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھنی کہ تو کر دے۔ ہاں دعاؤں کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کسی کو کہ بھائی میرے لیے دعا کر، کیا کرنا؟ دعا کر، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ سے اپنا رابطہ رکھنا ہے، واسطہ اپنے اللہ سے رکھنا ہے۔ یہ تقریر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تقریر ہے، صحیح ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ حضرت فرماتے تھے کہ وَلَا تَخَفْ، ڈرنا نہیں کسی مخلوق سے، کسی بندے سے جس کا تعلق مخلوق سے ہے، چاہے وہ حجر ہے، شجر ہے، پتھر ہے، نباتات ہے، انسان ہے، حیوانات ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ تم کس سے ڈرنا ہے؟ یہ تقریر کس کی ہوئی؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تقریر 20-25 ہزار کا مجمع روز ہے، بیٹے بھی۔ ڈر اور خوف کس کا دل میں ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا کا بندہ، مخلوق میں سے کوئی بھی، اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کیا نا کہ عزتیں ہم دیتے، ذلتی بھی ہم دیتے، تخت بھی ہم دیتے، تختہ بھی ہم دیتے، سمجھ رہے ہو؟ بیماریاں بھی ہم دیتے، شفا بھی ہم دیتے، بیٹے اور بیٹیاں بھی ہم دیتے اور لیتے بھی ہم ہیں۔ یا ہمارے بغیر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے وَلَا تَخَفْ، ڈرنا نہیں ہے کسی سے، مخلوق میں سے کسی سے، صرف اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہوگا، صرف اللہ کا ڈر، کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر ہے، دنیا میں کوئی ایسی مائی کلال نہیں جو تمہیں ڈرا دے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہے، پھر تم مرغی سے بھی ڈرو گے، کتے سے بھی ڈرو گے، بلے سے بھی ڈرو گے، درختوں سے بھی ڈرو گے، قبروں سے بھی ڈرو گے، ٹھیک ہے، پیروں سے بھی ڈرو گے، اور یہ جعلی جتنی دنیا میں لوگ ان سب سے ڈرو گے، کیونکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے نا۔ جس نے ذرا کچھ کہہ دیا بس وہ ڈرنا نہیں۔ اور پھر میں آپ سے کہہ دوں، صحابہ نے حضور سے علم حاصل کیا ہے، حضور کے شاگرد ہیں، 7,000 کا لشکر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7,000 کا لشکر گھوڑ سوار لے کی فارس کے ساحل پہ چلا گیا، دریائے دجلہ، یہی جو بغداد سے ہی دجلہ آ رہا ہے نا دریا، اس کے کنارے پہ چلا گیا۔ دشمن نے آ کے سامنے دریا کے کنارے پہ بیٹھ گئے سارے،
کہ ہم یہاں تیر اور تلوار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادھر آ نہیں سکتے، بیچ میں دریا ہے، کیسے آئیں گے؟ یہ ساتھ کون ہے؟ یہ ساتھ، یہ وہ ساتھ ہے جس کے لیے حضور نے دنیا کے وہ لفظ ادا کیے جو حضور نے پھر کسی اور کے لیے ادا نہیں کیے. ٹھیک ہے، یہ وہ بندہ ہے. حضور نے فرمایا ارمی یا سعد، مار ان کو ووٹ میں، مارو ان کو. اور فرمایا سعد فدا کا امی و ابی، اور سعد تیرے اوپر آمنہ بھی قربان ہو جائے، عبداللہ بھی قربان ہو جائے. یہ وہ بندہ ہے. یہ نبی کی زبان سے وہ تاریخی الفاظ تھے کہ ساتھ تیرے پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ کسی اور کے لیے حضور نے نہیں کہا. یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہے. ٹھیک ہے، دریا کے کنارے کھڑے اور آ گئے 7,000 کا لشکر گھوڑ سوارے. حضرت سعد نے کہا تم کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آگے دریا ہے. آگے کیا ہے؟ دریا ہے، دریا کی لہریں. اس نے کہا ایک لہریں دریا کی ہے اور ایک لہریں میرے خدا کی ہے. وہ اس سے تم ڈر گئی، دریا سے ڈر گئی، اس سے مت ڈرو. گھوڑے دریا میں ڈال دیے، دریا میں ڈال دیے نا، دریا نے راستہ دے دیا، زمین بن گئی نا. ٹھیک ہے، دریا نے راستہ دیا، زمین بن گئی نا. گھوڑے دریا پہ ایسے جا رہے ہیں جیسے زمین پہ چلتے نا. تو ایک صحابی کا کٹورا نا پانی میں گر گیا، نیچے گر گیا. اس نے دریا سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، صحابی ہوں، جہاد کے لیے جا رہا ہوں. یہ کٹورا سامنے فارس تک پہنچانا تیرا کام ہے، تیرا کام ہے، میرا نہیں. علماء لکھتے ہیں کہ صحابی دریا پہ جا رہا تھا، گھوڑ سوار اور کٹورا ساتھ ساتھ جا رہا ہے. یہ بھی ساحل پہ پہنچا اور کٹورا بھی ساحل پہ پہنچا. تو جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے نا، وہ نہ دریاؤں سے ڈرتا ہے، نہ طوفانوں سے ڈرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کسی کا، خدا کے سوا کسی کا ڈر اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا ہے. وہ کیونکہ اس کے دل کے اندر خدا کا ڈر ہوتا ہے. ایسے ہزاروں مثالیں ہیں. اور جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے نا، ڈر خوف آ جائے، دنیا کا کوئی ہستی ایسی نہیں، کوئی بندے ایسے نہیں جو اس کو ہاتھ لگا کے دکھا دے. یہ ایسی چیز ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ تم خدا کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں کسی سے. اور پھر تیسری بات یہ کہی کہ اپنے حاجتیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا، عنیت الطالبین. کیا نام ہے کتاب کا؟ عنیت الطالبین. حضرت شیخ کی کتاب ہے، فتوح العیب یہ بھی کتاب ہے. ٹھیک ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے، صحیح ہے. اس میں تقریر ہے کہ اپنے حاجتیں کس کے سامنے رکھنی ہے؟ اللہ کے سامنے رکھنی ہے. تمہارے گھر میں بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، تم اللہ سے مانگو. بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، تم اللہ سے مانگو. روزگار کی کمی ہے، تم اللہ سے مانگو. تمہارے پاس رزق کی کمی ہے، تم اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے، نبی اللہ سے مانگتے ہیں، ولی اللہ سے مانگتے ہیں، غوث اللہ سے مانگتے ہیں، قطب اللہ سے مانگتے ہیں. سمجھ رہے؟ ولی اللہ کے وہ اللہ سے مانگتے ہیں. اس لیے تم ساری حاجتیں کس کے سامنے رکھو؟ اللہ کے سامنے رکھو. جب تم ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھو گے، وہ ہر آفت سے تمہاری حفاظت کرے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل چلے گئے. جنگلوں میں پھرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے تھے. جنگلوں میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. کہتے ہیں نا، جب تم ذاکر بن جاؤ، ذکر کرنے والا بن جاؤ نا، اللہ کو یاد کرنے والا،
تو کبھی کبھی سمندروں کے کنارے بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرو، تسبیح پڑھو، اس میں روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کسی جنگل میں جا کے کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو۔ یاد تنہائی بھی، وہ جنگل چلے گئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے چلے گئے، جنگل چلے اللہ کو یاد کرتے تھے ہر وقت، صحیح ہے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، پیاس لگ گئی، بول دیا پیاس لگ گئی، اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اتنی پیاس لگی ہے، پانی کہیں نہیں ہے، کوئی پانی تو دے دے، پانی دے دے پینے کے لیے تھوڑا سا۔ تو بادل آ گئے نا، بادل پانی کے بھرے ہوئے بادل آ گئے، اور بادل تھوڑے سے بادل آ گئے، وہ برسے اور پانی گرا۔ حضرت نے پانی کو مشکیزی میں بھرا بھی اور خوب پیا بھی، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کتنا بدبخت ہے، وہی سے آواز آ گئی اوپر سے کہ اے عبد القادر، ہم تیرے سے اتنا زیادہ خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے کہ جتنے حرام چیزیں تھی وہ ساری ہم نے تیرے لیے حلال کر دی۔ بادل سے آواز آ گیا، جتنے حرام چیزیں تیرے لیے حلال ہو گئی۔ شیخ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس بادل سے آواز آیا کہ تو جو علم تو نے پڑھا ہے نا، اس علم کی وجہ سے تو بچ گیا۔ شیخ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہا میں علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں علم والے کی وجہ سے بچ گیا۔ اس نے کہا جو کتابیں تو نے پڑھی ہیں تو ان کتابوں کی وجہ سے بچ گیا۔ حضرت نے فرمایا میں کتابوں کی وجہ سے نہیں بچا، میں کتاب والے کی وجہ سے بچ گیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو کتابیں نہیں بچاتی، علم نہیں بچاتی، بچاتا کون ہے؟ اللہ بچاتا ہے نا، اللہ بچاتا ہے۔ یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر بٹھا دو کہ بچانے والی ذات کس کی ہو؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ تو وہ بھاگ گیا۔ تو ساتھ والا جو تھا نا، اس نے پوچھا کہ حضرت یہ کون تھا؟ حضرت نے فرمایا یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا، یہ مجھے ورغلانے آیا تھا۔ اگر میں اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتا ٹھیک ہے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے علم جو ہے نا، علم قرآن کا علم یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضور کی احادیث بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ تو جب تمہارے پاس علم ہوگا، اتنا بقدر ضرورت علم ہوگا، انشاءاللہ نہ شیطان تمہیں دھوکہ دے سکے گا، نہ دنیا کا کوئی شیطان تمہیں دھوکہ دے سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔